سوال کا جو دوسرا حصہ اجتہاد، یہ جہد سے یعنی کوشش کرنا، سر توڑ کوشش کرنا، اس سے نکلا ہے۔ اور اصطلاح میں اجتہاد کی تعریف یہ ہے کہ نئے نئے پیش آنے والے جو مسائل ہیں ان کو اسلام کے اصولوں کے مطابق کرنا اور مطابق کر کے ان نئے مسائل کا حل تلاش کرنا اجتہاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے چونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جماعت کو یہ تلقین کی کہ کیا کیا ان کے لیے فقہ کے ماخذ ہونے چاہیے، تو اس میں حضرت صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ حنفی فقہ جو ہے اس کی کثرت سے جو قبولیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی دلالت کرتی ہے، اس لیے اس کو دیکھ لیا جائے۔ لیکن اگر مرور زمانے کی وجہ سے، زمانے کے بدلنے کی وجہ سے، اس میں مختلف تغیر آنے کی وجہ سے اگر فقہ حنفیہ میں بھی کوئی مسائل کا حل نہ ملے تو اس جماعت کے علماء جو ہیں اپنے خداداد اجتہاد سے اس مسئلے کا حل تلاش کر لیں۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ارشاد کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں مجلس افتاء کا نظام قائم ہے، جو اپنے آقا کی نگرانی میں اور حضور کی رہنمائی سے نئے نئے پیش آنے والے مسائل پر تحقیق کر کے سفارشات حضرت امیر المومنین کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، وہ مجلس پیش کرتی ہے، اور جب حضور اس کو منظور فرما لیتے ہیں تو وہ پھر اس معاملے پہ اجتہاد متصور ہوتا ہے، وہ جماعت کے لیے ایک لاگو عمل۔ تو یہ ہے اجتہاد کی بلکہ اس کی جو مثال ہے یا جو طریق ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر مقرر کیا تو پوچھا کہ بتاؤ کس طرح فیصلے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں قرآن کریم کے مطابق فیصلے کروں گا۔ آنسر میں اچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ ہے کہ اگر تم وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ پاؤ، علم تجد کا مطلب یہ کہ تم نہ پاؤ، موجود ضرور ہے، لیکن اگر تم نہ پاؤ قرآن کریم میں تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہا فَبِسُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں وسلم کی سنت کے مطابق عمل کروں گا۔ تو اس پر نے فرمایا کہ اگر سنت میں بھی وہ مسئلہ تمہیں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس پر انہوں نے یہ فکرہ کہا اجتہد رائے، کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اور اس پر وسلم نے ان کو تھپکی دی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے افراد عطا کیے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق اجتہاد کر کے اس نئے مسئلے کا حل کریں گے۔ تو پہلے اس میں یہی اصول ہے، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ قرآن سے مسئلہ کو دیکھا جائے، پھر حدیث سے دیکھا جائے، سنت سے دیکھا جائے، اگر اس میں کوئی چیز نہ ملے پھر، اور اجماع میں بھی جیسے ذکر آپ نے کیا، اجماع میں بھی اجماع سے دیکھا جائے، اگر اس میں بھی ذکر نہ ملے تو پھر اجتہاد نئے مسئلے کو جانچنے کے لیے، نئے مسئلے کا حل کرنے کے لیے پھر اجتہاد کی باری آتی ہے۔ گویا اجتہاد کا ماخذ دراصل قرآن، سنت، حدیث، صحابہ کا عمل یہ ہے، ان کو دیکھنے میں وہ پھر ان کو سامنے رکھتے پھر نئے مسائل کا حل کسی مسئلے تک جو ہے اس کے حل تک وہ پہنچا جاتا ہے۔ اور گویا اس سے یہ بات وہ نکلتی ہے، اور علماء نے وہ لکھا ہے کہ ہر انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مجتہد بن بیٹھے۔ بالکل درست ہے۔ یعنی مجتہد ہونے کے لیے قرآن کا علم ہونا، حدیث کا علم ہونا، سنت پر نظر ہونا، پھر جو ہے اجماع کا علم ہونا، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا علم ہو تو پھر وہ جا کے ان پر بنیاد کرتے ہوئے وہ اپنی رائے قائم کرے گا، نہ کہ صرف اپنی عقل سے خیال کر کے کہ جی میرے نزدیک یہ ہے، میرا خیال یہ کہتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجتہد ہونے کے لیے ویسے غیر از جماعت جو ہیں اس میں وہ ان کی تو بہت کڑی شرطیں ہیں، ڈگری بھی ہے مجتہد کی، جی، کہ اس کے لیے قرآن کا حافظ ہونا، حدیث کا حافظ ہونا، اور پھر تفسیر کے علم کا جو ہے وہ ماہر ہونا، بہت سی باتیں وہ شامل ہیں۔ اور اجتہاد کے متعلق غالباً مسلم علیہ السلام نے یہ ذکر فرمایا کہ جو مجتہد کامل جو ہوئے ہیں وہ صرف امام ابو حنیفہ، جی بالکل، کہ اس لیے یہ خیال کوئی اس سے نہ کرے کہ جی کسی مسئلے میں یہاں اجتہاد کر لیتے ہیں کہ جو چاہے اٹھ کے میں نے یہ رائے قائم کی ہے، میں نے یہ رائے فکرہ بھی ہے عام کہ چلو اس پہ اجتہاد کر لیتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اجتہاد ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ ان ساری باتوں کا، ان سارے اصولوں کا علم نہ ہو۔ یہ دراصل
بنیادی اصول ہے نا قرآن ہاں سنت جی، حدیث. تو وہ سارے معاملات کو یکجا کر کے دیکھنے کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے اس کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کے متعلق اپنی وہ رائے بیان کرے. اور ہم پر تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کسی کو اپنی رائے پر یوں رہنے کی وہ ضرورت نہیں ہے. بالکل. اور وہ ہماری تو جو اگر کسی کی کوئی بھی ادنا رائے ہے تو وہ حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں ایک نظام کے ذریعے جو ہے پیش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے وہ جیسے اس کی وہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے وہ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے جماعت کے اندر وہ نافذ ہوتا ہے اور اس کا بیان کیا جاتا ہے.